ہمارے جو آئیڈیل ہے اس میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اس کی اطاعت نافرمانی کی صورت میں نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے روکنے کے 3 سٹیپ ہیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، دائرۂ کار میں نہیں ہے، بینک کاریں، تنخواہیں، یہ سیلری وغیرہ، یہ چونکہ ہمارے سب کے تو ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کے کام ہے، تو برائی ضرور ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، تو فرمایا جس کے بس میں ہو وہ برائی کو ہاتھ سے روکے۔ یہ اہل سلطہ کا کام ہے، حکمرانوں کے کام۔ ہاں آپ اپنے گھر میں والد جو ہے وہ اپنے گھر میں ہاتھ سے اپنی بیوی کو، بچوں کو برائی سے روک سکتا ہے اٹھانے کے لیے، یا ان کو جو گناہ کرے یا تو باپ کی ذمہ داری ہے وہ، لیکن اپنی عوام کو حکمران ان کو روک سکتے ہیں برائی سے۔ اور اگر آپ کے پاس ہاتھ کا اختیار نہیں تو زبان کا، کہ آپ حکمرانوں تک اپنی بات کو پہنچائیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ اگر آپ سے لیک سے لیک ہے، جیسے میں آج بھائی امان اللہ صاحب تک پہنچ جاؤں، ہر آدمی تو نہیں پہنچ سکتا، ایسے میں آج پہنچ جاؤں، اگر میں آپ کو پریشانی دیکھوں یا برائی دیکھوں تو میں ان کو عمل سے، آرڈر سے تو نہیں، لیکن میں زبان سے کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میجر صاحب یہ بات غلط ہے، اس کو آپ ختم کر دیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر زبان سے نہیں پھر دل سے برا جانے۔ ہمارا اس وقت مرحلہ جو ہے سود کو دل سے برا جاننا ہے، دل سے ہم اس کی جو ہے تائید نہ کریں، اور اس کے بعد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ایسا حاصل ہے جس سے کوئی روک نہیں سکتا کہ یا اللہ ہماری معیشت کو اس لعنت سے پاک فرما جس وجہ سے ہم سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور مسائل اور پریشانیوں کا اکثر جو دل کی جو بے چینی کا حل وجہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اللہ سے جنگ ہے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کبھی ہماری اچھی بڑی فصلیں ہوتی ہیں، بے موسمی بارشیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اور ہماری پکی پکائے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے کسی کونے میں بھی اگر خسارہ ہوتا ہے تو اس کے خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور کبھی جناب سیلاب آتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، پیاسے مارے ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتا، لوگ وہاں ٹینکروں کے ساتھ پانی پہنچاتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ بے موسمہ پانی دیتا ہے اور وہ پانی جو زندگی کا سبب اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ تو اس لیے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، تو کوئی مدد کرے گا تو ہم کریں گے، ہم اپنے گھر سے اپنے وجود سے برائی کو ختم کریں گے۔ اگر آپ بچ سکتے ہیں سود سے تو بچ جائیں، آپ انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے پاکستان دنیا عالم کا سوال نہیں کرنا، ہر وجود کو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تاکہ ہمارے حصے میں سود نہ آئے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو اس کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں، ان سے کم سے کم ان کو تھوڑا بہت دینا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں، سارا کا وہ تمہارا سود بھی کھائیں، سارا خرچوں کا کھائیں۔ ہم تو مجبور ہیں، ہماری سیلری بینک کے تھرو آتی ہے، ہماری نیت نہیں، ہماری چاہت نہیں ہے، مجبور ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات کو نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر، جیسا کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، اور ہم لوگ اس سے بالکل آزادی بھی نہیں رکھ سکتے، تو ہم لوگ اپنی کون سا استعمال ہم لوگ اپنائیں گے جس سے اپنی آنے والی نسل کے لیے اس کو لمیٹڈ رکھ سکیں؟ ممتاز، بہت پیارا سوال ہے، بڑا مہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے استاد کے مدینہ طیبہ میں جیسے آپ سب آج بہنیں بیٹیاں اکٹھی ہیں، ہمارے جتنے بھی علماء تھے سعودیہ کے، ان کو علماء اکٹھا کر کے ان کو وہ درس دے رہے تھے، ٹریننگ کروا رہے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے قرآن مجید کو ایسے اٹھایا، میری طرف توجہ کرے بیٹی، ایسے میں بھی آپ سے سوال، ایسے قرآن مجید کو اٹھایا اور انہوں نے ہم علماء سے پوچھا، مبلغین سے پوچھا کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اس قرآن مجید کو تم کتنی بار ہاتھ لگاتے ہو، کتنی بار ٹچ کرتے ہو، کتنی بار اٹھاتے ہو؟ تو ہم سب جو ہے پریشان تھے، زیادہ سے زیادہ ایک یا 2 بار، وہ بھی کوئی نہیں، تو ہماری زندگی جو ہے اتنی گنجان ہے، اتنی مصروف ترین ہے
کہ ہمیں قرآن مجید کا وقت نہیں ملتا، سب جو ہے 2 4 10 رکعت ایک بار میں 2 بار، باقی سب خاموش۔ پھر انہوں نے جو ہے ایسے اپنی جیب سے کیش فون نکالا، موبائل نکالا، ایسے پوچھا اس کو کتنی بار آپ بتائیں؟ آپ بتائیں، آپ شمار کر کے بتائیں۔ کبھی آپ فیس بک کے لیے اٹھا رہے ہیں، کبھی یوٹیوب کے لیے، کبھی جناب ٹویٹر کے لیے، کبھی کس مصیبت کے لیے سننے کے لیے، سنانے کے لیے، یہ کرنے کے وہ کرنے کے لیے، تو آپ اس کو کتنی بار کہتے ہیں؟ آپ مینیج کریں اپنے وقت۔ دیکھو مومن آدمی 2 دھاری تلوار کے درمیان، خیر و شر کے درمیان ہم جی رہے ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، فساد بھی ہے اور اصلاح بھی ہے۔ اس میں اس موبائل میں ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس ملک کا، اس وطن کا فائدہ کریں، اپنے قوم کے لیے ایسی میڈیسن پیدا کریں، ایسے جناب آپ بجلی کا بندوبست سوچیں، آپ غور کریں کہ ہم نے جو مسائل ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو حل کرنا ہے۔ اور اگر ہم جو اس میں برائیاں آتی ہیں، زنا ہو رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، ننگی تصویریں مردوں اور عورتوں کی، اگر ہم اس کے پیچھے لگ کے، فساد کے پیچھے لگ کے، کیسے کسی کے پیسے لوٹ رہے ہیں، کیسے کسی کا بینک کو، کسی کو یہ جو حرکتیں، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ایک مومن آدمی چونکہ اللہ کی نگرانی سے جیتا ہے، جب اللہ کی یاد ہوگی تو ہم اس کو خیر اور بھلائی کے یوز کریں گے اور اس کو ایک وقت دیں گے مقرر کہ اپنے 24 گھنٹے میں یہ میرے ریسٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، دیکھیے اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے، روضۃ من ریاض الجنہ میں، تو وہاں رسیاں چھت تھی اس وقت، یہ تو ابھی بڑی اونچی چھتیں ہیں، اس وقت کھجور کے جو ہے وہ تنے اور ان کی شاخیں اور لکڑیوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، قریب چھتیں تھی، تو دیکھا رسیاں باندھی ہوئی ہیں۔ تو آپ سے تشریف لائے، حیران ہوئے کہ مسجد اور رسیاں اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا اس میں رسیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ کی بیویاں اور امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، وہ عبادت میں مقابلہ کرتی ہیں، نفل پڑھنے میں۔ مقابلہ تو بڑا اچھا ہے، وہ علاج کا فلیتنافس المتنافسون، اللہ کہتا ہے ایسی چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ کیا تھا کہ لمبی نفل پڑھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں عبادت سے، تو ہم بھی زیادہ کریں گی۔ تو جب نیند آئے گی تو بال چٹیا جو ہے وہ اوپر بالوں سے بال لینے کے لیے جھٹکا لگے گا تو نیند اکھڑ جائے گی اور پھر عبادت پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیکھی تو آپ نے یہ نہیں کہا بلے بلے ماں بے ماں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امتیاں ماواں تے بیویاں کتنا اچھا کرنے ہیں آپ کو، اللہ کھولو رسے۔ فرمایا تو آپ پر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ عبادت کریں، جب نیند آئے جا کے سو جاؤ، آرام کرو، ریسٹ کرو۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو تقسیم کریں 24 گھنٹے کو، اور ٹیکنالوجی کو بھی ٹائم دیں، اپنی آخرت کو بھی ٹائم دیں، عبادت کو بھی ٹائم دیں۔ السلام علیکم، میرا نام امن شفیق ہے اور میں فرسٹ ایئر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، مطلب ہم معاشی اور معاشی دونوں برائیاں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، مطلب غریب سے غریبتر ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور کیا کام ہو رہے ہیں۔ تو اس میں عوام کے طور پہ یا بلکہ ہم ایز اے یوتھ، مطلب جو ہمارے جسم میں، جو ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اگر اس کو استعمال کر کے ہم مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کیا خلائق ہیں؟ پہلے تو آپ نے جملہ پورا کرنا تھا، غریب سے غریب تر ہے، تو آگے امیر کا جو خوف کیا آپ نے، اس کے ساتھ طرف داری نہیں کرنی، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن و سنت اس کو مینج کرنے کے لیے بہت پیارا نظام دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، امیر لوگوں کے مال میں باقاعدہ اللہ نے غریب محروم لوگوں کا، جن کے پاس مال دولت ہے نہیں، یا جن کو کمانے کا فن نہیں ہے، یا جن کے یتیم یا کوئی ایسے بیوہ لوگ ہیں اور وہ مستحق ہیں، فرمایا یہ امیر لوگوں کا کوئی احسان نہیں ہے، ان کے مال میں اللہ نے مال بھیج دیا، امیر لوگوں کے مال میں اللہ نے ان کا حصہ بھیجا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک امنن
ایک محلے میں مثال کے طور پر 40 گھر ہیں، ان میں 10 گھروں میں بہت زیادہ مال بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، رزق بھیجتا ہے، اور باقی 30 گھروں کا حصہ ان کے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کو حصہ ان کا پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ انسان بن کے بندے کا پتر بن کے اللہ کے خوف سے ان کی ہمدردی کو پیچھے لگا رکھتے ہوئے ان کا حق پہنچاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا، ان کو دیتا رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بخیل کنجوس جوڑنے میں لگا ہوا ہے، اللہ وہ اٹھا کر ذمہ داری کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھتے بڑے بڑے امیر دولت مند ان کو ہم نے خواب جو ہے وہ چھانتے ہوئے گلیوں کا اور اپنے سرمایہ پہ ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ حل ہے اسلام میں ایک زکوٰۃ کا، صدقے اور خیرات کا، اور یہ فرمایا تعریفہم بسیماہم، اور جو فقیر لوگ یعنی کہ جو ایسے مانگتے ہیں آپ ان کی پیشانی سے ان کی ضرورت کو پہچان سکتے ہیں اور ان کو عزت کے ساتھ فوٹو چل سکتے، یہ وہ نماز و نماز کے بغیر ان کے ذریعے رسوات کے بغیر ان کے گھر میں ان کا حق پہنچنا چاہیے، اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جہاں مثلا اپنے بہن بھائیوں میں اگر غریب آدمی ہے تو اس کو اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو چلو آپ فری نہیں دے سکتے تو قرض دے لیں، اور اس کے ساتھ اس کی مجبوری دور ہو جائے گی، وہ بزنس مین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور قرض لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈنڈی نہ مارے اور راستہ جو خیر کا اس کو بند نہ کرے، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض لے لیتے ہیں اور بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے تو وہ آئندہ آپ پہ ڈر جاتا ہے کہ یار یہ لوگ بعد میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد کا بعد زیادہ دینا ہی بند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اچھا راستہ ہے کہ جو اس کو مینیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سارے حالات کو یعنی خوشگوار کیا جائے۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ مطلب السلام علیکم، میرا نام عبیر رضوان ہے، میں سیکنڈ ایئر ایم ایڈ سے ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہیں ابھی جو یوتھ ہے اس میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ایک ہماری بہت بڑی پرابلم ہے وہ ہے نماز۔ ہم نماز تک نہیں جا پا رہے، مطلب اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو وہ خلوص نہیں ہوتا، یا مجھ سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت مشکل سے نماز تک جا پاتی ہوں، اگر میں جاتی بھی ہوں تو وہ خلوص نہیں ہوتا، تو وہ خلوص تک کیسے جایا جائے؟ اور جو ہماری نمازیں اگر ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارے سجدوں میں سے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ آزمائش ختم ہوتی ہے تو ہم مطلب بھول جاتے ہیں، تو یہ کیسے؟ ماشاءاللہ یہ انتہائی مہم سوال ہے، اس وجہ سے کہ ہماری جو زندگی ہے سب سے پہلے ایمان سے ساری چیزیں جڑی۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ان کو تم مومنین، اگر مومن ہو تو پھر تو تم چھوڑ سکتے ہو، اگر مومن نہیں ہو صحیح تو پھر یہ سود وود یہ سب برائیوں کوئی مسئلہ نہیں، آدمی انتقال پار کے ختم کر جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان اسلام کی جو روح ہے وہ نماز ہے، یعنی باقی پارٹی یہ ساری ہے آپ اچھے بھلے ماشاءاللہ نفع بخش ہے، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اسکول چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، اگر روح نکل جاتی ہے ایمان سے بتایا کہ گھر والے بھی اس پارٹی کا احترام کریں گے کہ جی اس کو جوڑ کر سنبھال کر رکھا جائے، یا ان کے لیے ایک ایسی چیز الٹا مصیبت بن جائے گی کہ جلدی کریں گی، گرمی ہے اور ڈیڈ باڈی کا سنبھالنا مشکل ہے اور جنازے کا بندوبست قبر کا یہ کفن دفن اور اس کو سپرد خاک کیا جائے۔ اب جب آپ کے اسلام سے آپ کے ایمان سے نماز مس ہو گئی، آپ کا ایمان اسلام آپ پر بوجھ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا فویل للمصلین، فویل للمصلین، مصلین کا معنی کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ بڑے اچھے ادارے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، مصلین نمازیوں کو کہتے ہیں، نمازی اور ان کے لیے ویل ہلاکت و بربادی، یہ کیسی ہے نمازی اور ہے ویل ہلاکت بربادی یا جہنم کا ایک گڑھا جس کا نام ویل ہے۔ تو کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو نماز کی لاپرواہی کرتے، بر وقت نہیں پڑھتے، وضو ٹھیک نہیں کرتے، یا کچھ پڑھ کچھ چھوڑ دی، قیام آگے پیچھے کر دیا، مرد حضرات جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے، تو فرمایا یہ لاپرواہی کرنے والے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ فی جنات یتساءلون، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، جنتی اوپر ہوں گے، جیسے یہ اوپر والے لوگ ہیں تو جہنمی نیچے ہوں گے، جنتی سب کو دیکھ سکیں، جنتی سب کو دیکھ سکیں، جہنمی ترسیں گے کیونکہ خوبصورت چہرے ہوں گے جنتیوں کے، بڑے خوبصورت،
یہ جو ابھی کالے کلوچے سب اللہ نے ایسے خوبصورت بنانے جنتی کے حورے کر سے کہ دیکھو کو انشاءاللہ وہ جنت کا اللہ ہم سب کو حسن جمال نصیب فرمائیے. حسن جمال کچھ بھی نہیں, یہ تو من گھر جیلی بنوٹی سارا کچھ. وہ اصل حسن ہوگا جنتی کر سے جہنمی کر سے کہ ہمیں ایک بار اللہ جنتی کسی کا دیدار ہی کروا. تو جنتی دیکھ کر کہیں گے, پوچھیں گے ان جہنمی کو ماں سارا کا کم بھی اگر آج جہنم میں جو تو ہمارے ساتھ مسلمان تھے محمد نے یہ وہ کہیں گے پہلا جرم جس وجہ سے ہم جہنم لم نہ کو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. اور جیسے میری بیٹی نے کہا کہ نماز میں خشوع نہیں ہے, تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ نمازی کامیاب, یہ نہیں کہا خالی نمازی, آپ نے فرمایا وہ نمازی کامیاب جو خشوع سے اللہ سے جن کا تعلق ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سجدے ہی تمہیں جو ہے اللہ سے دور کر سجدہ ہی, کیونکہ جب سجدہ کرو اور دھیان تمہارا ابھی بچوں میں ہو, بزنس کاروبار میں ہو, تو پھر تمہارا سجدہ تو نہ ہوا. سجدہ تو یہ اللہ سے مومن کی معراج ہے, آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پتہ میری بہنوں میری بیٹیوں, جب آپ نے اس سرزمین پر اس خاک پر الحمدللہ رب العالمین کہا, عرش پر اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں بیٹی کون بتائے گا؟ ہاں میری طرف توجہ کون؟ اللہ پتہ ہے آپ کا نام لیتا ہے عرش پر فرشتوں کے سامنے, ایک ایک کا نام لیتا ہے. تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین, اللہ آپ کا نام لے کہتا ہے حمیدنی عبدی, میرے سے بندے اور بندی نے میری حمد بنائی. تمہاری ہر بات کا اللہ جواب دے. تم کہتے ہو رحمان نہیں, وہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری صلاح بیان کی. تم کہتے ہو مالک یوم الدین, اللہ کہتا ہے مجد علی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان. جب اللہ سے آپ بات کر رہی ہیں, آپ نے اللہ کے دروازے سے دستک دی, تو پھر آپ کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنی بڑی سوء ادبی ہے. آپ کسی مسجد آدمی کا دروازہ کھٹکھٹا کے پیچھے چلے جائیں اور فون پہ بات کریں اور وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہو جائے, لگ پتہ چلتا ہے وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہے, آپ نے انتظار کرا, ہاں ٹھیک ہے, دوسرے مانے گا آپ کو. آپ اللہ کو چھیڑ کے اللہ کے دروازے پہ بیٹھ دیں گے اور اس سے بات شروع کر کے اللہ آپ کی باتیں کا جواب دے رہا, اور آپ اپنے گھر میں پہنچ کے بزنس میں, تو اس لیے خشوع کے لیے اللہ کی یاد ہونا ضروری ہے. جی السلام علیکم. حافظ صاحب میرا نام ناز ہے, محمد ایڈوکیٹ ہے اور میں یہاں پر اعتبار میں پریکٹس کر رہا ہوں. میرا یہ بائی ہمبل اوپینین مے بی کہ کوئی مجھ سے ڈفر کرے, اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ فیملی یونٹی کا ہے. فیملی جو بھی ہوتی ہے وہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی. تو فیملی کے اندر جتنی ریگولیشن اس وقت میں ابزرو کر رہا ہوں, میرے چھوٹے بھائی جیسا بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی میری اس بات کی تعریف کریں گے کہ اگر کسی کا فیملی کورٹس کے اندر آنا ہو تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جس طرح ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ایلیگیشنز کراس ایلیگیشنز کی ایک بھرمار ہوتی ہے. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ فیملی یونٹ کو کیسے مضبوط کیا جائے اور کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اتنی زیادہ لیٹیگیشن جو ہیں عدالتوں میں جاتی ہیں. شکریہ. عربی میں ایڈوکیٹ کو محامی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ترجمہ کر سکتا ہوں. آپ نے جو الفاظ کہا نا منصیب بھائی نے کیا تھا, تو مجھے ذرا آسان لفظ میں یا تو عربی میں یا اردو میں بتائیں. سوال ذرا آسان کریں گے, پھر مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا پوچھا. جی میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے یا جہاں پہ اٹھتے ہیں ہم آگے معاشرے میں چلتے ہیں, اکانومی میں جاتے ہیں, پالیٹکس میں جاتے ہیں, وہ گھر سے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. گھر اس وقت تباہ برباد ہو رہے ہیں. فیملی کورٹس کے اندر اس وقت جتنی لیٹیگیشنز ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں, میں سمجھ گیا. یہ میرے بھائی کا واقعی ایک بنیادی اور اساسی سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک بندہ سربراہ ہے, بادشاہ ہے, حکمران ہے, اور قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا.
مثلا میں اپنے گھر میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوں، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کا خیرخواہ ہوں، ان کا ہمدرد ہوں، اور ان کے ساتھ خیانت نہ کروں، اور میں اپنی جان نہ چھڑاؤں اپنی ذمہ داریوں سے، میں ان کو سچا ایک مسلمان بھی بناؤں، غیرت، حیات، علم، اسلام، ساری چیزیں سب سے پہلے اس کے ربڑے میں خودداری کا درس دوں، اور اسے باہر نکل کے معاشرے کے ساتھ جو اس نے ملنا جلنا ہے اس کو بتاؤں کہ بڑے کا اسلام کہتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے بچے جو ہے نا، میرے خیال میں یہ جو چھوٹے عمر کیف یا عمر وقت اقرأ هذا الحدیث اقرأ هذا الحدیث تعال، یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کیونکہ میرے گھر پہ ہر وقت جب بھی کوئی میں بچوں میں کوئی مسئلہ سنتا ہوں تو میں یہ حدیث سناتا ہوں، تو یہ ابھی آپ کے سامنے پڑھے گا۔ یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہر باپ کو آنی چاہیے، ہر ماں کو آنی چاہیے، سب سے پہلے باپ، کیونکہ عورت کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی باپ کی۔ پہلے باپ سب سے پہلے آتے نہیں بچے آ جاتے، پہلے ہنی مون مناتے ہیں، ادھر ادھر عیاشیاں مانگتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی جب گھر میں آئی ہے اسی وقت سے آپ کی ذمہ داری شروع ہے، شوہر کی ذمہ داری اسی وقت شروع ہے جب وہ بیاہ کے کسی کی بیٹی کو لایا ہے، وہ تربیت اس نے جتنی کر دی اللہ کو جزائے خیر دے، اس نے پالا ہے، پوسا ہے، سب کچھ کیا، بیماریوں کے علاج، تعلیم، سب کچھ کیا۔ آج شوہر کی ابھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کی دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی کمی ہے، اس کمی کو پورا کریں، اخلاقی کمی ہے اچھے طریقے سے، اور شروع سے اگر وہ اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کرے گا، لڑائیاں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ پہلے تو اس کو لاڈ ڈالنا ہے، بڑی جانا چلو چلیے، اٹھے جانا چلیے، اے لینا ہے لے لو جی، اور لینا ہے لے لو جی، جو بھی کہتا ہے سارے پیسے 1-2 سال میں ختم کر کے پھر گھنٹہ کسی چوک لے، پھر آپ کوئی بھی لڑائیاں جھگڑے طلاقاں یہ وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے استاد کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت دے، آپ لوگوں نے ٹائم کا خیال رکھنا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میاں بیوی کی شادی ہوئی، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت پیارا سوال کیا ہے، ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کے سوال بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، جیسے سردیوں کا موسم تھا، تو دوران گفتگو عورت نے، بیوی نے اپنے پاؤں میں نیچے منہ کر کے تھوکا، لیکن سامنے شوہر بیٹھے، اس نے اپنے پاؤں میں تھوک دیا، مرد چپ، مجلس برخاست ہوگی، پھر بیٹھے، پھر گپ شپ ہو رہی ہے، بڑے پیار کی باتیں، یہ وہ رومانس یہ وہ، اس نے درمیان میں دونوں کے سینٹر میں تھوکا، چپ، مرد ٹس مس نہیں ہوا۔ پھر تیسری محفل ہوئی، اس نے مرد کے پاؤں میں تھوکا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹس مس نہیں ہوا۔ چوتھی مجلس میں اس نے ادھر تھوکا، ادھر پچھانے کا، ہاں آگے کبھی اگر تو مرد کا بچہ ہوتا، کوئی عقل اور شعور ہوتا، تو پہلی محفل میں نے آمدن یہ چھوٹی سی غلطی کی تھی، تو کہتا کہ اللہ کی بندی یہ اپنی محفل کے خلاف ہے، مجلس کے آداب، اچھی بات ہے، تم اٹھ کے جا کے واش روم میں وہاں جا کے تھوک لو، تو بات ختم ہو جاتی، مجھے بھی سمجھ آتی کہ میرا میاں ماشاء اللہ زیادہ سمجھدار ہے۔ تو بھائیو، یہ جب سے بیوی آتی ہے اس وقت اس کو آپ نے تربیت دینی ہے، اچھے آداب سکھانے ہیں، اور اس کے دل میں ڈالنا ہے کہ دیکھیے ہم گاڑی پہ یہ ہیں، تو اگر میں گڑبڑ کروں گا پھر بھی دشوار چلے گی گاڑی، تم گڑبڑ کریں گے، ہم دونوں صحیح اپنا وزن اٹھائیں گے، اور پھر آگے اللہ نے ہمیں بچے دینے ہیں، اور بچوں کے لیے جو اذکار ہیں، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، جب انسان اکٹھا ہوتا ہے زوجیت کے لیے اس وقت بھی دعائیں ہیں، اور جب بیاہ کے لاتا ہے نبی علیہ السلام اس کے سر کے پیشانی کے بال پکڑے اور کہیں کہ یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے اندر خیر ڈالے اور شر سے محفوظ فرما، ہم تو وہ اذکار میں دعائیں نبی کی نصیحت ہے مانتے نہیں، پتہ ہی نہیں، ڈول ڈمکے ہو رہتے ہیں، پیروں میں ہوڑی ہوتی ہے جناب، اور کئی تو ماشاء اللہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ڈانس آپ کی بیوی سے زیادہ تم نے بناوٹی بیوی بنا کے ادھر ڈانس کیا، تمہیں تو بیوی اچھی نہیں لگے گی، بات سمجھ ہے نا ایڈوکیٹ صاحب؟
جب آپ نے آپ کی بیوی ایک اوریجنل جمال لے کے آتی ہے تو میں نے من کرا بناوٹی ادھر ایک لایا اور وہ ڈانس کر رہے ہیں بناوٹی، اور تمہارا تو خیال اسی وقت خراب ہو گیا، تم تو خود خراب ہو گئے، تو اپنے بیوی کو بھی خراب کر دیا۔ تو جب ہم بیوی کو آتے ہی جو ہمیں سال 2 سال ملتے ہیں وہ اصل میں مینجمنٹ کے تھے، اپنی بیوی کو راہ راست پہ لانے کے اور اپنے خیالات کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق خود اس کو صحیح کرنا، اس کو اچھی کتابیں فاطمہ کی سیرت کی کتاب، عائشہ خدیجہ کی تہذیب النساء لا کے دیتے، فارغ دن سے یہ پڑھے، اور اس نے آپ سے آئی فون مانگا تو ہم نے لے دیا، اس نے کہا کہ وہ جناب مجھے بڑی اسکرین لگا دو، وہ گانا لا دو، آپ نے لے دیا، آپ تو برباد ہو گئے، بچوں کو اس کو خیال آنے نہیں دیا، اس کو لگائے نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا جو بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوگا اس کا میری امت سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات، لیکن ہم اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے تربیت کی دیکھی۔ حضرت عائشہ آپ کی بہت چہیتی بھی، بہت پیاری۔ پیار کا مطلب یہ نہیں بگاڑنا، پیار کا مطلب اس کو جنت کے راستے پہ لگانا، اس کی عبادت کرنا، تاکہ معاشرے میں وہ جیے، اس کے اوپر کوئی انگلی کھڑی نہ کر سکے، وہ آپ کی عزت ہے، آپ کو ہے، آپ کا پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دوسری بیوی نے کو کھانا شانا بھیج دیا گفٹ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، اپنی شوہر کو کہیں ٹھیک نہیں، روزانہ بھیج دیتی ہے کھانا، یہ کثیرہ عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہے، آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے اتنا کڑوا کلمہ کہا، اتنا کڑوا کلمہ کہا کہ اگر اس کڑواہٹ کو مدینے کے چشموں میں ملا دیا جائے تو سارے مدینے کے چشمے پڑ گئے۔ بس آپ کو اس بات کی اس کی ان کی تربیت ہوگی، آگے بات کریں گے وہ، ہم جو ہے اور معاملات کو سلجھاتے۔ ایک دفعہ کسی دوسرے نے گفٹ بھیجا کھانا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خادم نے کہا کہ یہ انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف بھیجا ہے، ان کے پاس کٹھا یا چمچا تھا مارا اور اس کے وہ پیالیاں ہوتی تھی مٹی کی وہ توڑ دی۔ تو آپ نے معاملے کو جو ہے کنٹرول کیا، معاملے کو آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ رسوا کرنا ہے اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کا موقع، آپ نے فوری طور پر خادم کو آپ نے کہا کہ یہ برتن اٹھاؤ، اور اپنے گھر میں عائشہ کا جو وہ پیالہ تھا وہ اٹھایا، خادم کو دیا، ہم اسے جا کے نہیں بتایا کہ یہ ماجرا ہوا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، معاملات کی اصلاح ہو گئی۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو شوہر سمجھے تو میرا خیال ہے 75% کے مسائل جہاں حل، اور انشاءاللہ 25 یہ بھی حل کر لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے، آپ یاد رکھیں عورت کا کردار گھر میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھائیوں سنو ذرا، عورت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ نے بڑی اس کو عقل اور شعور دیا ہے۔ اللہ کے رسول نبیوں کے سردار اتنی بڑی ہستی دنیا نے دیکھی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ غار حراء میں جب وحی آئی تو آپ کب کبھی تاری ہے، پسینہ آپ کو جھوٹا ہوا ہے، خدیجہ کو کہہ رہے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، آج ایسا معاملہ ایسا پیش آیا ہے۔ حضرت خدیجہ عورت کہتے یا رسول اللہ تقسب المعدوم تقرض ضیفا، اے اللہ کے نبی آپ مہمان نواز ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ کی یہ صفت، آپ کی یہ صفت ہے کہ شوہر کو کیسے یعنی اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہہ کے کہتی پتہ کیا کہتی وَاللَّهُ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سر کے تاج جن میں یہ صفات ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی تجار و مدد جائے یا رسوا نہیں ہونے دے۔ اللہ کے نبی کا سینہ اس سے تک آپ بہادر بن، خوف ختم ہو۔ تو یہ عورتیں بھی حصہ ڈالیں، مرد بھی حصہ ڈالیں، اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنائیں، معاشرے کا جو ہے کامیاب جز بنائیں، اور دیکھیں معاشرے کے اندر سکون آئے گا، مسائل ختم ہوں گے، جنم لے لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام منزلہ ہے اور میں فرسٹ ایئر مجرے تعلیم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہم بیان وغیرہ سنتے ہیں تو اس میں جو عالم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی آزمائش یا کسی مشکل میں ہیں تو ہم کوئی انسٹاگرام یا کچھ بھی وہاں پر کوئی آیت یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ کی آزمائش سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے، تو کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں آپ صرف کسی کو مت چھوڑیے، دیکھیے آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ آپ کس کو
आजमाते हैं। अपनी ज़िंदगी में आदमी किसको आजमाता है? जिसके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत बड़ा वो कोई ना कोई बिजनेस का, कारोबार का या पैसा जो है वो सर्व करना चाहता है, तो वो उसको आजमाता है कि ये वफादार है या बेवफा है। किसी न किसी तरीके से उसको आजमाता है कि मैं ये ना हो इतना बड़ा पैसा लगा दूँ और उसके बाद मेरे लिए बाद में परेशानी हो गई, मुझे धोखा दे दे या मेरे लिए बेवफाई का सबब बन जाए। ऐसे होता है कि नहीं होता बेटियों? किसको आजमाता है? जिससे बहुत ज़्यादा इंसान को ताल्लुक़, उससे रिलेशन कायम करना चाहता है या उससे अपनी को वस्तगी जोड़ना चाहता है, तो वो उसको आजमाता है किसी न किसी तरीके के साथ कि ये सच्चा है, झूठा है, बावफा है, बेवफा है, या ये हमारे साथ को कुर्बानी देने वाला मुखलस बंदा है या नहीं। तो अल्लाह ताला जो उसके प्यारे बंदे और बंदियाँ होते हैं उनको आजमाता है अपने बंदों को। जितना ज़्यादा अल्लाह को प्यारा होता है उतनी ज़्यादा तकलीफें आती हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और आपको सबसे ज़्यादा तकलीफें आई। सबसे ज़्यादा आप अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में खाना का बाबे सजदा में अल्लाह को खुश करने के लिए परिवार अल्लाह के सामने साथ मौजूद है। और अल्लाह के नबी के दुश्मन क्या अल्लाह को क्रॉस करके आ सकते हैं? अल्लाह ताला को लाजवाब करके आ गए थे, बेबस नहीं। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के कंट्रोल में उन्होंने ऊँट की जो किया पूरा करकट खलासत है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जिस्म के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको भी मतलब मेरा अल्लाह सुभान देख रहा है। इब्राहिम सबसे प्यारे आग में जलाने के लिए जनाब फेंक रहे, आपको तो कोई पता नहीं। अल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आगे जारी कर दे बकोर ना या ना रोको के बदलवान आप बेटे को जमा कर रहे हैं, आजमाइश है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ये कुछ आजमाइश में पढ़ के मौजा मारो तो ठीक है, इलाज ना करे। हल नहीं, हल है, हल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैच से आके आप हल करते हैं, आप उसके लिए काबिज किए हैं। तो लिहाजा अस्कार मैं आपको वजीफा मदीने का तोहफा देना चाहता हूँ तमाम बेटियों भाइयों को। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे आपको बड़ा दुनिया भर का फायदा होगा, बशर्त है कि उसको आप ज़िंदगी में हिस्सा बना लें। और मैं हमेशा प्योर वजीफे देता हूँ, मैं वो वजीफे नहीं है क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा किसी बाप बुजुर्ग का, मैं वो वजीफा दे रहा हूँ जो खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है, उसके फ़वाइद जिक्र किए हैं और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और अगर आज मैं मिंबर रसूल का तर्जुमान हूँ, यकीन जाने ये वजीफा मैंने बचपन में पढ़ा और उसके बाद जितने तो मुझे अल्लाह ने तरक्की और रूह दिया, इस वजीफे की बदौलत दिया है। तो मैंने अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं अपने तमाम जानना प्यार करने वालों, चाहने वालों को ये वजीफा ज़रूर दिया करूँगा। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती उनकी शादियों के मसले, जिनकी हाँ बच्चे औलाद नहीं उनके मसले आज रिज़्क़ के रोज़गार कैसे होते और आखिर का मसला भी इससे हल होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में सुन लें, फरमाया अल्लाज़ीना इस्तग़फ़ार जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जो आदमी जिस वजीफ़े को अपने ऊपर लाज़िम करार देता है उसके लिए कोई भी गम का वक्त आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, ना कहानी मुसीबत आफत, इंसान समझता है कि ये तबाहकुन है, दैनिक हम लायक हो जाता है, इससे वो जान नहीं छूटेगी। तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद राह निजात उसके लिए फराहम करते हैं। और तीसरा ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ देता है कि जहाँ से उसे बहन गुमान भी ना हो। और अल्लाह ताला ने इस वजीफे की बरकत को बताया, इस रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाता है अगर कोई ये बाकायदगी से वजीफा पढ़ेगा तो मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँगा और उसको बेटियों की औलाद और दौलत की दौलत से फरमानी अता करूँगा और इतना माल दूँगा कि वो खुद जागीरदार होगा, उसके अपने नहरें होंगी और अपने बहार होंगी। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन ये है कि हम इसको फॉलो करें। वो क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह, हमेशा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह और साथ इसके पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कल जो बेहतरीन जन्नत मेरे जो फरमाया कि जन्नत के खजानों में से अल्लाह ने इस उम्मत को ये खजाना दिया है कि जो आदमी इसको अपना ले तो पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ज़बान मारे वो इसको पढ़ना है। हाँ जी, कोई और बात? अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बेगम से। तो मेरा सवाल ये है कि सिफारिश जो कि हमारे माशरे का सबसे अहम मसला है, बुराई है,
تو اگر ہم سفارش کی مدد سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا ہمیں ہمارا نہیں ملتا تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے میں یہ شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ بھی دیتے ہیں، سفارش کرنے والوں کو اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اچھی سفارش تو ہونی چاہیے، لیکن یہ میرے خیال میں سفارش نہیں ہے۔ آپ کو کہیں گے کہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ سفارش میں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ ہر بچے کا باپ بیٹی کا والد آ کے کہے گا استاد کو، سفارش کرے گا کہ میری بیٹی کو پڑھانا، اچھے نمبروں کی کوشش کرنا، دھیان دینا، توجہ، یہ سفارش ہے۔ اور اگر یہ تو کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کے نمبر میں کامیاب میری بیٹی کو تو یہ ڈنڈی مارنا ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور یہ غش ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے غش فلیس منی، جو بددیانت آدمی ہے اور جو خیانت کرتا ہے فرمایا اس کا میرے عمر سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو ڈنڈی تو نہیں مارنی چاہیے، اور اچھے کام کے لیے بیٹھا سفارش جائز ہے۔ اچھی سفارش بھی اچھی ہو اور کام بھی اچھا ہو تو سفارشی کو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور ڈنڈی مارنا حرام ہے۔ جی اور کسی کا سوال؟ میں آخر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد یہ جو انتظام کرنے والے، بزم سجانے والے انتظام ان کا بھی، آپ بچیوں کا بھی، اور اس کے ساتھ میں رحمان اللہ صاحب، بڑے بڑے مجیب الرحمان صاحب، اور اس اسکول کے مالک واحد شراج صاحب جو کہ پرنسپل ہیں، مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سے اس سے زیادہ اچھے کام، اچھی جگہ عطا فرمائے، اور ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ واحد نہیں ہوگا نا، شاید عبد الواحد ہوگا، عبد الواحد ہے نا، تو یہ واحد ہے نا گناہ ہے، واحد صرف ایک اللہ ہے، آپ ان کو اللہ گناہ بنائیں نا، یہ اسکول کے مالک ہیں، دنیا کے مالک ہیں، تو اس لیے عبد الواحد صاحب کو آپ شکر گزار ہوں، اور میں واحد اور سبل کر سکتا ہوں۔